تمام پیٹرن میں آپ کو کہیں بھی انزلنا علی کتاب، انزلہ علی الکتاب یا انزلہ الی الکتاب یا انزلنا علی القرآن، انزلہ الی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا موضوع الرسول کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ الرسول کو یا رسول کو پیغام لیتے ہیں تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو تسلسل کے ساتھ ایک پیٹرن پیش کر رہی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو رسول کو پیغام کہتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کی آیتوں کا تسلسل دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کچھ پیٹرن رکھنا چاہوں گا، اور میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو پیغام لیتے ہو رسول کو، تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں آپ الرسول یا رسول کو کیسے جسٹیفائی کرو گے۔ تو یہ بہت سارے پیٹرن ہیں، تو میں ایک ایک کر کے یہ پیٹرن جو آیتوں کے تسلسل کے ساتھ ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پہ رسول پیغام کیسے ثابت ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے پیٹرن پیش کروں گا وہ انزلہ، انزلہ، انزلنا کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ دو حرف جارہ علی اور الی ہے، اور اس کے بعد جب بھی آپ دیکھیں گے اس پیٹرن میں تو آپ کو یا تو اسم ملے گا یا آپ کو کوئی اشارہ ملے گا، جو اشارہ لوگوں کی طرف ہوگا۔ آپ کو اس علی یا الی کے بعد کہیں پر بھی اس آیت میں نہ ہی آپ کو الکتاب نظر آئے گا، نہ ہی القرآن، الذکر، التوراہ، الانجیل، الآیت۔ آپ غور کیجئے گا اس پیٹرن پہ۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 59 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انزلنا علی الذین، ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 102 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انزلہ علی الملکین، یعنی جو نازل کیا گیا دو اتھارٹی والوں پر یا دو فرشتوں پر۔ جیسے نارمل ٹرانسلیشن اگر ہم اس کو فرشتے ہی لے لیں تو یہاں دیکھیں علی الملکین۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے انزلہ الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اب دیکھیں انزلہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الی، اور فوراً الی کے بعد آ رہا ہے ابراہیم۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں آپ دیکھیں انزلہ علی الذین آمنوا۔ آپ دیکھیں انزلہ کے بعد حرف جارہ اور پھر کیا آیا؟ الذین آمنوا، جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو امن لے کر آئے۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت سورہ آل عمران کی 84 ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے؟ انزلہ علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اب دیکھیں پچھلی جو 2 کی 136 تھی اس میں الی آیا تھا، انزلہ الی ابراہیم، اس میں آیا انزلہ علی ابراہیم۔ دونوں الی اور علی کے ساتھ آگے کیا آ رہا ہے؟ اسم آ رہا ہے، پراپر ناؤن آ رہا ہے، نام آ رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انزلہ الی الرسول، جو نازل کیا گیا الرسول کی طرف، الی الرسول۔ اگلی آیت دیکھیں سورہ انفال کی 41، اس میں دیکھیں انزلنا علی عبدنا۔ اب دیکھیں انزلنا، ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر، علی کے بعد دیکھیں عبدنا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، یہ ہے سورہ توبہ اور اس کی 26 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ دیکھیں اعلیٰ آ گیا اور اس کے بعد فوراً رسول ہی، اللہ نے اتاری اپنی تسکین رسول پر، اپنے رسول پر۔ تو دیکھیں اعلیٰ کے بعد
رسول آیا. اگلی آیت دیکھیں سورہ توبہ ہی کی 97، اس میں آ رہا ہے انزل اللہ علی رسولہ، جو نازل کیا گیا اللہ نے اپنے رسول پر. انزل اللہ علی رسولہ. سورہ ہجر کی دیکھیں 15، اس میں لکھا ہوا ہے انزلنا علی المقتسمین، جو نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر. علی المقتسمین. اسی طرح سورہ کہف 18 اس کی آیت نمبر 1 ہے انزل علی عبدہ، ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. انزل علی عبدہ. اگلی آیت دیکھیں سورہ یاسین ہے 36 اور اس کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے انزلنا علی قومہ، نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر. علی قومہ. اگلی آیت دیکھیں سورہ انعام کی 91، ما انزل اللہ علی بشر، نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بشر پر. 59 کی 21 دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو ایک جبل پر. جبل آپ پہاڑی لے لیں، فی الحال یہی ٹرانسلیشن اگر آپ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی انزلا، انزلا، انزلنا اور اس کے بعد حرف جارہ آ رہا ہے علی یا الا، اس کے ڈائریکٹلی بعد جو ہے یا تو کوئی انٹیٹی آ رہی ہے یا شخصیت آ رہی ہے یا لوگ آ رہے ہیں. کہیں پر بھی اس پورے کے پورے یہ جتنی آیات ہیں تقریباً 14 آیتیں ہیں، ان 14 کے 14 آیتوں میں کہیں پر بھی حرف جارہ علی یا الا کے بعد نہ ہی کتاب آ رہی ہے، نہ ہی قرآن آ رہا ہے، نہ ہی ذکر آ رہا ہے، نہ ہی تورا آ رہا ہے، نہ ہی انجیل آ رہا ہے اور نہ ہی آیت آ رہی ہے. اگر ہم رسول کو پیغام لیتے ہیں تو یہ جو ابراہیم آیا ہے، یہ جو الرسول آیا ہے، یہ جو عبدنا آیا ہے، یہ جو مقتسمین آیا ہے، یہ جو بشرن آیا ہے، یعنی کہ پیغام کی طرف کچھ نازل کیا جا رہا ہے کیا؟ اگر ہم الرسول کو پیغام لیتے ہیں تو یہ کیا پیغام کی طرف نازل کیا جا رہا ہے کیا، یا پیغام پر نازل ہو رہا ہے؟ اب جیسے نازل کا یہ انکشاف، ریویل، یہ سارے معنی بھی آتے ہیں، تو کیا ہم یہاں یہ معنی لیں کہ جو پیغام کی طرف انکشاف ہوا یا جو پیغام پر انکشاف ہوا؟ کیسے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ الرسول جو ہے وہ پیغام ہے، اس سے مراد کوئی شخصیت نہیں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جو پورا پیٹرن ہے انزلا، انزلا، انزلنا کے بعد جب علا اور الا آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی انٹیٹی آ رہی ہے، یا تو رسول آ رہا ہے، یا الرسول آ رہا ہے، یا ابراہیم آ رہا ہے، یا عبد آ رہا ہے، یا بشر آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو قرآن میں یہ جو دوسرے الفاظ پیغام کے لیے آئے ہیں، جیسے الکتاب ہے، القرآن ہے، ذکر ہے، تورا ہے، یہ کیوں نہیں آ رہے حرف جارہ الا اور علا کے بعد؟ ان تمام پیٹرن میں آپ کو کہیں بھی انزلنا علی الکتاب، انزلا علی الکتاب، یا انزلا الی الکتاب، یا انزلنا علی القرآن، انزلا الی القرآن، انزلا علی التورا، انزلا الی التورا، انزلنا علی الانجیل، انزلا الی الانجیل، یہ آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا.